اب مجھے ذرا سی بے چینی ہے کہ جس طرح روزے کے لیے یہ نقشہ ہم نے بنایا ہے، اسی طرح نماز جب پڑھتا ہے عام آدمی اور مومن تو کیا ہوتا ہے؟ اب ایک عام آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اب یہ اس کی زبان ہے، اس سے وہ تلاوت کر رہا ہے، زبان سے تلاوت قرآن، دل کا دروازہ بند ہے، ساری تلاوت ضائع ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم، کہ اللہ تعالیٰ نہ تمہاری شکلوں کو دیکھتا ہے نہ تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے، لیکن وہ تمہارے قلب کو اور نیت کو دیکھتا ہے۔ اچھا، اب دنیا تو جسم کو دیکھتی ہے نا، تو جسم کے ساتھ تو اٹینشن نماز میں کھڑا ہوا ہے، لوگوں نے کہا یہ نمازی ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہ عمل کو دیکھتا نہ تیرے جسم کو دیکھتا، میں تیرے دل کو دیکھتا ہوں۔ جس کو اللہ دیکھتا ہے وہ بند پڑا ہوا، اس میں اندھیرا ہے، تو اللہ کی نظر میں تو نمازی ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ تو دلوں کو دیکھ رہا ہے اور دل میں کچھ ہے نہیں۔ اچھا، اب کیا ہوا؟ اللہ نے تجھے نمازی تسلیم ہی نہیں کیا کیونکہ وہ تیرے دل کو دیکھ رہا ہے، دنیا نے تجھے نمازی تسلیم کر لیا تو دنیا تیری عزت کرنے لگ گئی۔ اب تو باہر جا رہا ہے، 5 وقت کی نمازیں پڑھ کے لوگ سلوٹ مار رہے ہیں، ارے یار کتنا اچھا آدمی ہے، یہ تو مومن بندہ ہے، اتنا مذہبی آدمی ہے یار، یہ بڑا شریف آدمی ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، خوب لوگ تعریف کر رہے ہیں، عزت کر رہے ہیں۔ لوگوں کی عزت، لوگوں کی جھوٹی تعریف سے نفس موٹا ہوتا چلا گیا۔ جتنی دفعہ نمازیں پڑھی اتنا زیادہ نفس جو ہے وہ طاقتور ہوتا چلا گیا۔ ایک دن بغیر بے نمازی کو بڑی حقارت سے دیکھا اور کہا کہ میں تجھ سے بہتر ہوں، اور بھول گیا یہ جملہ تو شیطان نے آدم کو کہا تھا، انا خیر منہ، میں تجھ سے بہتر ہوں۔ آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی یہ نمازی پرہیزگار لوگ ہیں ایک نمبر کے کنجوس ہوتے ہیں، اور بڑا شوق ہوتا ہے ان کو ریاکاری کرنے کا، شو آف کرنے کا، لوگوں کو پتہ چلے۔ اچھا، بتائیں بھی نہیں، ایسے ہی باتوں باتوں میں کہیں گے کہ یار آج جو ہے نماز پڑھ کے جب میں گھر گیا تو کھانا نہیں تھا گھر پہ۔ ارے بھائی تو یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ نماز پڑھ کے گھر گیا تو کھانا نہیں تھا؟ صرف یہ کہہ دیتا یار گھر پہ کھانا نہیں تھا، پھر میں ریسٹورینٹ میں جا کے کھایا میں نے، نہیں۔ اچھا، مجھے نماز کے لیے دیر ہو رہی تھی اور گھر میں کھانا نہیں تھا۔ ہر بات میں ذکر کرے گا نماز کا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، ہر بات میں ذکر کرے گا۔ جس طرح بھی میں نے بتایا روزے کا، میرے منہ نہیں لگنا، روزے سے ہوں میں، اسی طرح نماز کا بار بار ذکر کرے گا کہ جی نماز کے بعد میں نے یہ کیا، نماز سے پہلے میں نے یہ کیا۔ تو یہ تمام جو چیزیں ہیں، جھوٹی تعریفیں، یہ جو عزت مل رہی ہے لوگوں سے، اس سے نفس جو ہے وہ طاقتور ہوتا جاتا ہے، نفس موٹا ہوتا چلا جاتا ہے، اور اللہ کی نظر میں نمازی تو ہے نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کیا فرمایا؟ فویل، تو پس ہلاکت ہے۔ یہ جو لفظ ہے نا فویل، ویل سے نکلا ہے۔ عام زبان میں بھی جو عربی زبان بولنے والے ہیں نا، کوئی مشکل آ جائے تو کہتے ہیں یا ویلی یا ویلی یا ویلی۔ ویل کا مطلب ہوتا ہے یعنی ہلاکت، تباہی۔ فویل، تو پھر تباہی اور ہلاکت ہے کس کے لیے؟ للمصلین، نمازیوں کے لیے۔ ارے بھائی نمازیوں کے لیے ہلاکت کیوں ہے بھائی؟ خدا کا شکر ہے کہ قرآن شریف میں لکھا ہے یہ، ورنہ اگر یہ نہ لکھا ہوتا اور پھر یعنی کوئی ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کسی کے دل پہ یہ بات اتارتا اور وہ بتا دیتا ہے کہ نمازیوں کی ہلاکت ہے، تو لوگ اس کو جان سے مار دیتے۔ ابے تو نمازیوں کے بارے میں برا بھلا کہتا ہے؟ نمازیوں کے اوپر کیسے تباہی آ سکتی ہے؟ کیونکہ وہ جو ہمارے جو قوال ہیں، انہوں نے بڑی قوالیاں گائی ہیں نمازوں کے اوپر، کہ وہ بھائی نماز جو پڑھتی تھی ایک عورت، تو اس کا کارنامہ یہ ہوا کہ وہ نماز پڑھی تھی، اس کا بچہ جو ہے آگ میں چلا گیا ہے، بچہ اس کا آگ میں چلا گیا اور وہ نماز میں تھی، اور اس نے دیکھا کہ میرا بچہ آگ میں جل رہا ہے، لیکن وہ نماز میں رہی، اس نے نماز کا ادب کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو آگ سے نہ بچا لیا۔ تو نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ یہ سب جھوٹی موٹی تعریفیں لوگوں نے کر کر کے جو ہے نا لوگوں کا ذہن عجیب و غریب بنا دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے
تباہی ہے، وہ تباہ ہو جائیں گے نمازی۔ کون سے نمازی تباہ ہو جائیں گے؟ الذین، وہ والے، الذین ہم، وہ والے، عن صلاتہم ساہون، کہ جن کو نماز کی حقیقت کا پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز ہوتی کیا ہے، اور وہ پڑھے جا رہے ہیں۔ اب اگر آپ ریسٹورینٹ پر کوئی ایسا شیف رکھ لیں جس کو کھانا بنانا ہی نہیں آتا ہو، تو ریسٹورینٹ تو لگ گیا نا تھلے۔ اور اگر آپ ایسے نمازی ہیں جس کو نماز کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ہوتی کیا ہے نماز، تو پھر وہ تو تباہی ہوگا نا۔ تو اللہ تعالیٰ بیسیکلی اس آیت میں کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز ہوتی کیا ہے، لے پڑھے جا رہے ہیں، تو پھر آپ تباہ ہو جائیں گے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے بھائی آپ کو گاڑی چلانی آتی نہیں ہے اور آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو ایکسیڈنٹ ہو کے مر جائیں گے آپ۔ گاڑی چلانی آتی نہیں ہے، گاڑی آپ نے اٹھا لی، ٹھوک دی گئی، چھٹی ہو گئی، ٹکٹ کٹ گیا، اوپر چلے گئے۔ اسی طرح نماز کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ تو کہا ہے نماز کا کہ بھائی مومنوں پر نماز فرض کی ہے، ساتھ میں یہ بھی بتا دیا ہے کہ نماز کی حقیقت کیا ہے یہ بھی سیکھو۔ قرآن مجید میں اللہ نے صرف یہی فرمایا ہے نا کہ نماز قائم کرو۔ نماز ہوتی کیا ہے، قائم کیسے ہوتی ہے، یہ تو نہیں کہا نا۔ کس نے سکھایا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج اگر تم نماز کے بارے میں محمد رسول اللہ کی نصیحت قبول نہیں کرو گے تو تمہاری نمازیں اللہ منہ پر دے مارے گا۔ اور محمد رسول اللہ نے نماز کے بارے میں کیا کہا؟ لا صلاۃ الا بحضور القلب، لا صلاۃ الا بحضور القلب، کہ قلب کی حاضری کے بغیر نماز کا تصور ہی نہیں ہے۔ یہ تھوڑی ہوتی ہے نماز جس میں قلب حاضر نہ ہو۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ نماز کو حضوری قلب سے اللہ نے جوڑا کیوں ہے۔ یہ فون ہے، اس سے بات ہو سکتی ہے دور دراز لوگوں سے، ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ یہ دیکھو تصویر لی، بابا انڈیا میں ہے، کھٹ بھیج دی۔ اس میں کمال کس کس کا ہے؟ صرف فون کا ہے یا انٹرنیٹ اور کنیکشن کا بھی ہے نا؟ آپ یہ فون جیب میں رکھ کے گھومتے رہے، نہ سم کارڈ ہے نہ کنیکشن ہے، میں شور مچاتے رہے، آپ بولیں یار میں تو بھیجتا ہوں کوئی تصویر پہنچتی نہیں ہے، ہم تو ہمیں کیا لینا اس سے پہنچے نہ پہنچے، ہمیں تو بھیجنا ہے، سنت ہے بس۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ہمیں تو وہ بھیجنی سنت ہے، یہ فرض ہے۔ تو اس میں کنیکشن ضروری اس لیے ہے کہ آپ نے آئی میسج استعمال کرنا ہے، آپ ٹیکسٹ میسج بھیجیں گے، کوئی پکچر بھیجنا چاہیں گے، کوئی ویڈیو بھیجنا چاہیں گے، تو یہ فون میں اس ایپ میں جائیں، پکچر بنائیں، سینڈ کریں، پہنچ جائے گی۔ اچھا اب اگر آپ کو صرف یہ بتایا جائے کہ بھائی فون خرید لو، اس سے ویڈیوز بھی بھیج سکتے ہیں، فری میسج بھی بھیج سکتے ہیں، اس سے فری کال بھی کر سکتے ہیں، اور وہ یہ نہ بتائے کوئی کہ یار اس میں سم کارڈ بھی ڈالنا پڑے گا، ہاں اس میں انٹرنیٹ کنیکشن کا ہونا، ڈیٹا کا ہونا ضروری ہے، یہ اگر کوئی نہ بتائے تو کیا ہوگا؟ سب لوگ فون خرید کے رکھیں گے، بس ٹرائی مارتے رہیں گے اور یہی سوچتے رہیں گے میں نے بھیج دی، پہنچ ہی گئی ہوگی، تو وہ کبھی بھی نہیں پہنچے گی۔ اچھا نہ تصویر پہنچی آپ کی، نہ آپ کا میسج پہنچا، تو جب پہنچا نہیں تو ان کا جواب بھی نہیں آیا، تو آپ نے بس یہی سمجھا بھائی یہی سنت ہے، بھیجتے رہو۔ اگر آپ کا کنیکشن ہوتا تو وہاں سے بھی جواب آتا کہ تصویر مل گئی ہے، ویڈیو مل گئی ہے، وہاں سے بھی جواب آتا۔ جس طرح نماز اللہ نے تمہارے اوپر فرض کی ہے، تو نماز اللہ کی طرف تم بھیجو گے کیسے، اس کا بھی اہتمام فرمایا ہے کہ اپنے اس قلب کو ایکٹیویٹ کرانا ہوگا، اپنے اس قلب کو حاضر کرنا ہوگا نماز میں۔ جب قلب حاضر ہوگا اس طرح، اور پھر آپ نماز پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ پھر آپ نے نماز پڑھی، تلاوت قرآن کی، تلاوت قرآن کا نور جو ہے وہ قلب کی طرف گیا، اور وہ نور پھر نفس کے اطراف میں آ گیا۔ تلاوت قرآن کا نور
قلب میں جا کے قلب کو مضبوط کیا، نفس کی طرف گیا، اس نور نے نفس کی طہارت کی طرف بھیجا، اور نفس کی طہارت کا وہ لمحہ، قلب کی طاقت کا وہ لمحہ ریکارڈ ہو گیا، یوں 2 نقطوں کی مانند یوں ریکارڈ ہو گیا، اور پھر اس 2 نقطوں کو قلب نے اٹھا کے عرش الہی پر بھیج دیا۔ جب عرش الہی پر بھیجا تو پھر وہاں سے آواز آئی لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی۔ یہ نماز ہے، یہ نماز جس کو مل جائے وہ نماز چھوڑے گا کیسے؟ جس کو یار کی آواز آتی ہو وہ بے نمازی کیسے ہو سکتا ہے؟ آج کا مسلمان بے نمازی اس لیے ہے کہ اس کی نمازوں میں حضوری قلب نہیں ہے، اس کی نمازیں عرش پر پہنچ نہیں رہی۔ واللہ اگر نمازیں عرش پر پہنچ جائیں تو مر سکتا ہے، نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ گوہر شاہی وہ نماز سکھا رہے ہیں، سرکار گوہر شاہی وہ نماز سکھا رہے ہیں کہ جس نماز کے بعد تو کبھی بے نمازی نہیں رہ سکتا، کوئی نماز چھوڑ نہیں سکتا، وہ نماز سکھا رہے ہیں۔ اور پھر جب یہ نمازیں عرش الہی پر پہنچنے لگی تو یہ تحفے تھے۔ سرکار گوہر شاہی نے فرمایا کہ یہ جو نمازیں ہیں یہ نیچے نہیں تھیں، یہ اللہ کے پاس تھیں، حضور نمازوں کو نیچے لے کے آئے، اب تم نے ان نمازوں کو دوبارہ اوپر بھیجنا ہے نا، جدھر سے آئی تھی۔ یہ تو تحفے تھے نا، یہ اوپر سے حضور نیچے لے کے آئے، اب تم نے یہ نیچے سے اوپر لے کے جانے۔ کیسے لے کے جاؤ گے؟ تم تو کبھی جا ہی نہیں سکتے اوپر، تم تو نہیں جا سکتے، لیکن ایک مخلوق تمہارے سینے میں ہے جہاں وہ بھی نہیں سکتی ہے، لیکن وہ مخلوق اگر زندہ ہو جائے تو اس کی آواز عرش الہی سے ٹکراتی ہے۔ لطیفہ قلب ملکوت سے آگے نہیں جا سکتا، لیکن اس کی آواز عرش الہی تک جاتی ہے نا۔ اب اس زبان کا کمال کیا ہے؟ یہاں سے بولتے ہیں نا، ایف ایم ریڈیو کے ذریعے، اے ایم ریڈیو کے ذریعے پوری دنیا میں یہ آواز ہماری سنائی دیتی ہے، سنائی دیتی ہے کہ نہیں؟ اسی طرح وہ دل ہے، اگر وہ منور ہو جائے تو اس کی آواز عرش الہی والے سنتے ہیں۔ ایک نماز پڑھنی ہوتی ہے اور ایک نماز قائم کرنی ہوتی ہے۔ اب پڑھنا کیا ہے؟ وضو کر کے کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین، تلاوت کی، رکوع میں گئے، سجدے میں گئے، پھر واپس آ گئے۔ یہ وہ عمل ہے جس کو آپ کہہ لیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو نور بن رہا ہے اس نور کو قلب میں ٹھہرنا ہے، قائم ہونا ہے، تاکہ قلب مضبوط ہو جائے۔ جب اس نماز کا نتیجہ یعنی نور نماز کا قلب میں جا کے ٹھہر گیا تو وہ قائم ہو گئی نماز، اور تو پڑھتا رہا وہ ادھر ادھر ضائع ہوتی رہی تو قائم کدھر ہوئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں کہا کہ پڑھو، اس نے کہا قائم کرو۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ لوگ جو نماز قائم کرتے تھے وہ ہیں متقی۔ پڑھنے والوں کو نہیں کہا، وہ جو قائم کرتے تھے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ھدی للمتقین، یہ قرآن متقیوں کو ہدایت کرے گا۔ اب متقی ہیں کون؟ الذین، وہ لوگ یؤمنون بالغیب، غیب کے اوپر ایمان لائے۔ غیب پر ایمان لانا کیا ہے؟ اس کا نور دل میں داخل ہو جس کو دیکھا نہیں، اس کا نور دل میں داخل ہو جس کو دیکھا نہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، اس کا نور دل میں داخل ہو گیا جنہوں نے دیکھا بھی نہیں اس کو۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور جو انہوں نے نماز پڑھی یا ذکر کیا یا عبادتیں کی وہ سب کا نور اندر ان کے قائم ہو گیا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ،
اور جو رزق ان کو ظاہری اور باطنی دیا تھا وہ ضرورت مندوں کو دیتے رہے. ظاہری اور باطنی رزق. ایک ہوتی ہے ظاہری بھوک اور ایک ہوتی ہے باطنی بھوک. ظاہری بھوک جسم کی ہے، باطنی بھوک روح اور دل کی ہے. ظاہری لنگر تو کوئی بھی کھلا دیتا ہے، ہر گردوارے میں لنگر عام ہے. لیکن جو لنگر گرو نانک دیو جی صاحب نے کھولا تھا وہ یہ لنگر نہیں تھا. کیا کہا کہ یہ لنگر کھانا کھلا ہے ہر انسان کے لیے، کسی بھی دھرم کا ہو. یہ بات تو زیادہ باطنی لنگر پر فٹ ہوتی ہے. آ جاؤ بابا گرو نانک کے پاس، اول اللہ نور اپایا قدرت دے سب بندے. اکو نور تو سب جگ اپجیا، کون بھلے کون مندے. یہ اللہ کا نور سب کے دلوں میں ڈال دو، کسی بھی دھرم والا ہو. یہ دل کا لنگر کھولنا ہے، یہ سینے کا لنگر کھول دینا ہے. خواہ کسی کا تعلق کسی بھی دھرم سے ہو، کسی بھی دین سے ہو. یہ جو باطنی رزق دیا ہے یہ سب کے سینوں میں ڈال دینا ہے، سب کے دلوں کو بھر دینا ہے. یہ ان کی نشانی ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. جو رزق ان کو عطا کر دیا ہے وہ رزق لوگوں کو بھی دیتا ہے. TV, bringing light, love, and peace in your life.